بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس کے علاوہ کیا دوسری جگہ زکوٰۃ الفطر دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، انسان جہاں رہتا ہے وہیں شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ اس جگہ کے لحاظ سے وہ شریعت کے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہیں کے لحاظ سے وہ روزے کی شروعات کرے گا اور وہیں کے لحاظ سے وہ عید منائے گا۔ اسی طریقے سے وہ جہاں رہتا ہے وہیں کے لحاظ سے جو نماز کے اوقات ہیں ان اوقات میں وہ نمازوں کی پابندی کرے گا۔ تو اصل شریعت کے اندر یہی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہیں شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اور جب اس کا اقرار کر لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور جب اس کا اقرار کر لیں تو یہ بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو اخذ من اغنیاہم فترد علی فقرائہم، وہاں کے مالداروں سے لی جائے گی اور وہیں کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہیں اسے زکوٰۃ دینی چاہیے یا زکوٰۃ الفطر وہیں پر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو اس کے منتقل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خاص طور سے اس صورت میں جب جہاں وہ منتقل کر رہا ہے وہاں کے لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، زیادہ فقیر ہیں، زیادہ پریشان حال ہیں اور زیادہ محتاج ہیں، تو آدمی اس جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ الفطر کو یا زکوٰۃ کو منتقل کر سکتا ہے۔ اور اگر اسی علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں زیادہ غریب لوگ ہیں، زیادہ مستحق ہیں، تو انسان وہیں پر ادا کرے، یہی اصل ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر اگر اس سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں تو وہاں پر انسان کو زکوٰۃ الفطر دوسری جگہ منتقل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہی جواب ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان دوسرے ملک میں بھیج سکتا ہے، بس اس بات کا خیال رہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ان تک پہنچ جائے۔ اگر عید کی نماز کے بعد پہنچے گا تو اسی صورت میں وہ یعنی ایک عام صدقہ ہوگا، اور جہاں زکوٰۃ الفطر دی جا رہی ہے وہاں کی عید کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ ایک ہی 2 دن کا فرق پڑتا ہے، زیادہ 1 دن کا، تو اسی صورت میں اگر وہاں کا لحاظ کرتے ہوئے بھی دے دیتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل کی عید سے پہلے انسان کو زکوٰۃ الفطر پہنچ جانا چاہیے۔ اگر عید کے بعد پہنچے گا تو ایک عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ دوسری بات، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر انسان غلے میں دے۔ وہ انسان جو دوسری جگہ رہتا ہے وہ اپنے گاؤں میں فون کر دے اپنے رشتہ داروں کو کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ الفطر آپ لوگ ادا کر دیں۔ جب وہ لوگ ادا کریں تو ان کا بھی ادا کر دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر۔ اور اگر وہ یہاں سے پیسہ بھیج رہا ہے تو وہاں جہاں زکوٰۃ الفطر نکالی جا رہی ہے وہاں 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے اتنا اگر وہ بھیج دیتا ہے اور اتنا نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یا اگر وہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے لحاظ سے پیسہ بھیجتا ہے لیکن ان سے کہتا ہے کہ بھائی اسے آپ غلہ خریدیے اور غلہ غریبوں میں دیجیے، فقیروں اور مسکینوں میں، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو بھی انہیں لوگوں کو دے دیجیے، تو اور اچھی بات ہے۔ زکوٰۃ الفطر بھی ادا ہو گیا اور فقیروں کی کچھ اور زیادہ مدد ہو گئی تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ غلہ اور چاول اور گیہوں کے علاوہ اور کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس نے گویا کہ فقیروں کے ساتھ زیادہ احسان کیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ الفطر میں انسان کو غلہ ہی دینا ہے، اور انہیں غلہ ہی دینے کے لیے کہے جو وہاں کی خوراک ہے، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو بھی انہی غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو خلاصے جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غلہ انسان کو زکوٰۃ الفطر میں دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔